آئیے ان کے ہاتھ کا تذکرہ۔ دوسری بات، آج کل لوگ کہتے ہیں حضور کا ہاتھ ہماری طرح ہاتھ تھا، میں کہتا ہاتھ تو اپنی طرح تھا لیکن کام وہ الگ کرتا تھا۔ مثال کے طور ایک صاحب نے کہا ہم بھی بکری کا دودھ دوتے ہیں، نبی بھی بکری کا دودھ دوتے تھے، تو نبی ہوئے نا ہماری طرح۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو ایسی بکواس اچھی نہیں لگتی۔ نبی بھی بکری کا دودھ دوتے تھے، آپ نے دودھ دوتے ہوئے دیکھا نبی کو؟ نبی بھی بکری کا دودھ دوتے تھے، ہم بھی، تو دیکھو کام ایک ہی دونوں کر رہے تو ہوئے نا برابر۔ میں کہتا ہوں تو بکری کا دودھ دوتا ہے تو دودھ والی بکری کا دودھ دوتا ہے۔ نبی کے دودھ دونے کی خصوصیت یہ تھی کہ جو بکری دودھ والی نہیں ہوتی حضور اس کا بھی دودھ نکالتے، حضور اس کا بھی دودھ نکالتے تھے۔ کیسے؟ آئیے دیکھیں سفر ہجرت، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے دیکھا ایک عورت کا گھر آیا، اس عورت کا نام تاریخ میں ام معبد بتایا جاتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے پاس حضور رکے، حضور کی عادت نہیں تھی کسی سے مانگنا، سرکار نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس عورت کو بولو کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھلائے۔ حالانکہ حضور نے کبھی کسی سے کھانا نہیں مانگا، کیونکہ کل آپ حدیث سن چکے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضور کو حاجت نہ تھی لیکن صدیق اکبر کو تو حاجت تھی، تو صدیق کے لیے کہا ابو بکر مجھے بھوک لگی، اس کو وہ لوگ کھلائے۔ اس عورت نے کہا کہ اے مسافر، اجنبی مسافر، میں ضرور کھلاتی تمہیں۔ صدیق اکبر سے ام معبد نے کیا کہا؟ میں ضرور کھلاتی تمہیں، لیکن میرا شوہر ساری بکریاں لے کر چلا گیا، میں بکری والی ہوں، دودھ دو کر کے تمہاری میزبانی کرتی، اب میرے پاس کوئی بکری نہیں۔ تو حضور نے صدیق اکبر سے کہا خود بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو بولو کہ یہ بکری دے دے، یہ بکری دے دے۔ صدیق اکبر نے حضور کی بات، اچھا جو حضور کہنے وہی صدیق اکبر فوراً بیان کر رہے ہیں، اور وہ بکری پڑی ہوئی تھی، اور وہ بکری ایسی تھی کہ اس نے ابھی بچہ نہیں دیا تھا، بانجھ بکری تھی۔ بکری پالتے ہیں نا آپ لوگ، بہت لوگ پالتے، جو نہیں پالتے ان کو ہی معلومات ہے کہ بانجھ بکری کبھی دودھ، جو بکری نے بچہ نہیں دیا وہ کبھی دودھ نہیں دے سکتی، اس کے خشک ہوتے ہیں تھن، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ضابطہ، نہیں پتہ ہے تو بکری پالنے والوں سے پوچھنا، اور بکری پالا کرو، کیونکہ بکری پالنا حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی جانور ہے بکری، بکری پالنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکری نہ پالی ہو، ہر نبی نے بکری پالی۔ اور حضور نے قیامت کے قریب بھی سب سے برکت والا مال جو فرمایا وہ بکری کو فرمایا۔ فرمایا قیامت کے قریب ایک انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی بکریاں ہوگی، اور وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ان بکریوں کو پہاڑی پر لے جائے گا اور اپنا ایمان بچائے گا۔ اس مفہوم کی کئی حدیثیں ملتی ہے۔ اگر ہو سکے تو بکری پالو، اللہ نے جگہ دی، لیکن بکری پالو تو پڑوسی کو نقصان مت دیا گا۔ بکری پالتے ہو اور پڑوسیوں پہ احسان کرتے ہو، پیشاب اس کے آنگن میں، لید اس کے آنگن میں، گوبر اس کے، یہ کوئی بکری پالنا؟ بھئی بکری پالی سنت سمجھ کر اور پوری دنیا کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ایسا نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بکری پالنا سنت ہو سکتا ہے لیکن پڑوسی کو نقصان پہنچانا یہ تو حرام ہے۔ تو ایک ایسی سنت جس کی تاکید نہیں ہے اس کے لیے پڑوسی کو تکلیف دینا یہ حرام کام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال بکری پالو، عاجزی ہوتی ہے اس میں، عاجزی پیدا ہوتی ہے، بڑے فائدے اس میں، برکت بھی ہے، بکری میں برکت بھی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ام معبد کی بکری کے بارے میں حضور نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر ان سے کہو کہ یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے۔ تو ام معبد کو صدیق نے کہا ام معبد یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے۔ اس نے ہنس کے کہا اے اجنبی مسافر، کیا تجھے نہیں پتا یہ بکری بانجھ بکری ہے؟ تو نہیں دیکھ رہا یہ لیٹی ہوئی بانجھ بکری ہے، اس کا کوئی تھن نہیں ہے، اور جس کا تھن نہیں ہوتا اس سے دودھ نہیں نکلتا۔ اچھا اگر یہ تھن والی بھی ہوتی تو یہ بیمار ہے، یہ لاغر ہے۔ پہلی بات تو تھن نہیں، دوسرا بیمار بھی ہے، لاغر بھی ہے، اس لیے اس سے دودھ نہیں نکلے گا۔ تمہیں نہیں پتا کہ بغیر تھن والی بکری دودھ نہیں دیتی؟ لیکن وہ تو صدیق تھے، انہیں کیا پتا، انہیں کیا خبر کہ دودھ دیتی نہیں دیتی؟ انہیں تو محبوب پر اتنا یقین تھا، جو محبوب کہتا جائے بس وہی کرتے جاؤ۔ اپنے
اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں ہے، اپنے محبوب پر اتنا زیادہ اعتبار ہے۔ حضور کہہ رہے یہ کہو، وہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ معبد نے ہنس کر کے کہا بغیر تھن والی بکری دودھ نہیں دیتی، تمہیں نہیں پتا۔ صدیق اکبر نے کہا مائی تو بحث کیوں کرتی ہے، اس کو تو دیکھ جو کہہ رہا ہے یہ میرا خلیل ہے، اس کو تو دیکھ۔ جب اس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو اتنی مرعوب ہو گئی، کیونکہ حضور جیسا خوبصورت کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حسان بن ثابت کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور آپ جیسا حسن والا آنکھیں کیا دیکھتی، حسن والا آپ جیسا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں۔ اور یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنا دیا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے امام میرے نبی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ حضور کیسے تھے؟ حضور کیسے تھے؟ سر تا بقدم، سر سے لے کے پیر تک ہے تنے، حضور کا تن سلطان زمن پھول۔ سلطان زمن کا سر سے لے کے پیر تک پورا بدن کیا ہے؟ پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ ان کے لب بھی پھول کی طرح، ان کا دہن بھی پھول کی طرح، ان کا زکن بھی پھول کی طرح، ان کا پورا بدن پھول کی طرح۔ اور کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کہتے دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی۔ دندان کہتے دانت کو، دندانو لبو لب ہونٹ، زلف بال، دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول۔ ہے در عدن لعل یمن مشک، یعنی کہ کسی نے پوچھا کہ عدن کے موتی بڑے مشہور ہیں، توجہ، عدن کے موتی بڑے مشہور ہے، یمن کا لال بڑا مشہور ہے، ختن کا مشک بڑا مشہور ہے، تو یہ بنے کیسے؟ تو گویا میرے امام کہہ رہے ہو کہ جس نے میرے نبی کے دانتوں سے پیار کر لیا تو وہ عدن کے موتی بن گئے، جس نے رسول اللہ کے ہونٹوں سے پیار کر لیا وہ یمن کا لال بن گیا، جس نے نبی کی زلفوں سے پیار کر لیا وہ ختن کا مشک بن گیا، اور جس نے نبی کے رخسار سے پیار کر لیا وہ پھول بن گیا۔ کسی کو وجود ملا تو ایسے ملا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، کہ معبد سے صدیق نے کہا ان کو نہیں دیکھتی، یہ کہتے ہیں۔ دیکھا تو حیران ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اتنے خوبصورت تھے، جو پہلی نظر میں حضور کو دیکھتا اس پہ ہیبت طاری ہو جاتا، کانپ جاتا، وہ اتنے خوبصورت، ہیبت طاری ہو جاتی، اتنا حسن تھا۔ پھر حضور اس کو جب مسکرا کر باتیں کرتے تو پھر وہ دل سے حضور کا شائدہ ہو جاتا۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دیواروں کا عکس حضور کے گالوں میں دکھتا تھا، چاند حضور کے گال میں، اس کا عکس حضور کے گالوں میں دکھتا، سورج کا عکس حضور کے گالوں میں، اتنے خوبصورت تھے۔ اور ان کے گال موٹے موٹے نہ تھے، گال ان کے ابھرے ہوئے نہ تھے، بلکہ ان کے گال نہ اندر کو دھسے تھے نہ ابھرے ہوئے تھے، بالکل ملے ہوئے تھے، رخسار ملے ہوئے تھے، اور ایک دم نرم تھے، نرمی تھی، پتلا پن تھا، جلد بھی بہت پتلی تھی۔ تو فرمایا نہیں دیکھتی، ان کو نہیں دیکھتی۔ اس نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے، یہ لاگر سی مریل سی بکری ہے اور بغیر تھن والی ہے، تم مانگتے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ۔ صدیق اکبر اٹھا کے لائے، حضور کے سامنے رکھا، حضور نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، بس وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔
معبد دیکھنے لگی، اس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسے ہاتھ والا. میں نے حضور کے ہاتھ پہ گفتگو شروع کی ہے نا، حضور نے ہاتھ پھیرا. آپ مجھے بتاؤ اگر حضور کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے تو بولو بکری پہ ہاتھ پھیرنے سے ہمارے ہاتھ تو میلے ہو جاتے ہیں، کبھی بکری کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. اسی لیے کبھی بکری مل جائے تو اس کے بدن پہ ہاتھ اس نیت سے پھیر لو کہ میرے محبوب پھیرا کر. کسی دیوانے نے اسی لیے تو کہا ہے، اچھا شعر کہا ہے، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز کی تمنا کی ہے. بکری بننے کی تمنا تو ہے لیکن معبد کی نہیں، کسی اور کی بکری. وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا. اچھی تمنا ہے لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. اس کی تو ساری تمناؤں کا اظہار کرتے کرتے آ کر کے ایک ایسی تمنا کا اظہار کر دیا کہ وہ ہنوز ہو سکتی ہے لیکن ان کے کرم کی محتاج ہے، اللہ کرے ہو جائے پوری. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. بکری پہ ہاتھ پھیرنا بھی گویا کہ سنت ہو گیا، بکری پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت. حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب نے بکریوں کو پالا، سب نے بکریاں جنگل میں لے کر کے گئے، حضور بھی لے کے گئے. حضور تو بچپن ہی سے لے کے جاتے، حضور بچپن سے. اور ایک خاص بات تھی، جو بکریاں حضور لے کے جاتے تھے وہ بکریاں حضور کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتی تھی، ارد گرد گھومتی تھی. اسی لیے حلیمہ کے گاؤں کے لوگ کہتے تھے اپنی بچیوں کو، اپنے چرواؤں کو، ارے تم لوگ صبح سے شام تک چراتے ہو اور بھوکے جانور لے کر آتے ہو، وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ دائی کی بکری چرا کرتی ہے. ان کو کیا خبر، بکریوں کے چرنے کی بات نہیں ہے، کسی کے کھلانے کی بات ہے. جنگل میں حضور جہاں قدم رکھ دیتے تھے وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا تھا. تو معبد کی بکری پہ حضور نے ہاتھ پھیرا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے پانی لاؤ. صدیق پانی لائے، حضور نے پانی لیا اور تھن کو دھویا. جیسے ہی تھن دھویا وہ بکری تھن والی ہو گئی. تھن والی کیا ہوئی، اس کے تھن بڑے ہو گئے. میرے آقا نے صدیق سے کہا اس کو کہو برتن لائے. معبد نے یہ منظر دیکھا، برتن لایا، حضور دھوتے رہے. جب دودھ دوہا تو دودھ دونے پر برتن بھر گیا. سرکار نے فرمایا اور برتن لا، دوسرا برتن بھرا، اور برتن لا، تیسرا برتن بھرا، اور برتن لا، چوتھا برتن بھرا، یہاں تک کہ معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. سرکار نے فرمایا اور برتن لا، ہاتھ جوڑ کے کہا اے مبارک. اس کو حضور کا نام نہیں معلوم تھا، اس کو حضور کا نام نہیں معلوم تھا. اس نے کہا اے مبارک، اے برکت والے، اب میرے گھر میں کوئی برتن نہیں ہے، سارے گھر کے برتن بھر گئے. گویا کہ اگر برتن اور ہوتے تو وہ برتن بھی بھر جاتے. حضور نے پیا، صدیق کو پلایا، کہا اچھا ہم چلتے ہیں. ہم دودھ دوئیں تو اتنا دوئیں جتنا ہے اتنا نکلے. اس میں بھی اگر بکری دودھ چرا لے، بڑے بوڑھوں سے پوچھنا بکریاں کچھ دودھ چور ہوتی ہے. اگر بکری دودھ چرا لے تو بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، جو مائک پہ بیٹھ کے لفاظی کر سکتا ہے وہ بکری سے جیت نہیں سکتا دودھ دونے کے معاملے میں. یہ بات میں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ پوچھے بڑے بوڑھوں سے، میری بات غلط نکلے تو پھر کہنا. اگر بکری دودھ چرانے پر آ جائے تو بڑے سے بڑا فنکار جیت نہیں سکتا دودھ نکالنے کے معاملے میں. یہ تیرے ہاتھ ہے کہ بکری سے ہار جاتے ہیں دودھ نکالنے کے معاملے میں. یہ محبوب کبریا کے ہاتھ ہے جو بغیر تھن والی بکری کو تھن والا کر دے اور اس کے بعد اتنا دودھ نکالے کہ دودھ سے برتن بھر جائیں. یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے، یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے.